السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں میں صبر اور تحمل یہ ختم ہونے کی وجہ سے آج ذرا سی بات پہ سے لڑائیاں ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ رمضان کی عید کا دن اور بامبے کے اندر عید کے بعد میں مسلمان گارڈنوں میں، تفریح کے مقامات پر ادھر ادھر نکلتے ہیں۔ روڈ سے گزرتے ہوئے دو مسلمان لڑکوں میں گاڑی کو اوورٹیک کرنے کو لے کر، اس کی گاڑی آگے نکل گئی، اس کی گاڑی پیچھے ہو گئی اور گاڑی سے گاڑی کو کچھ دھکا لگ گیا ہوگا۔ اس وجہ سے ایک ہائی وے روڈ کے اوپر مسلمانوں میں ہی، لڑکوں میں ہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ سگنل کے اوپر، روڈ کے اوپر جو نان مسلمس ہے، جو ہمارے برادران وطن ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان، رمضان کی عید ہو گئی، رمضان ختم ہو گئے تو جیسے حدیث میں فرمایا کہ سرکش شیاطین کو رمضان تک قید کر کے رکھا جاتا ہے، اب رمضان ختم ہوتے ہی یہ سارے شیاطین چھوٹ چکے ہیں، روڈوں پہ، راستوں پہ ہنگامہ کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خالی گاڑی پر سے، گاڑی کو اوورٹیک کرنے پر سے، ایک دوسرے کی گاڑی کو خالی دھکا لگنے پر سے روڈ پر جو لڑائی جھگڑے ہوئے تو کچھ مسلم نوجوانوں نے، دو لڑکوں نے ایک لمبا سا چاقو نکال کر وہ دوسرے مسلم نوجوان پہ حملہ کیا اور بیچارے کو قتل کر دیا روڈ کے بیچ میں۔ اس کے سینے پر، اس کے چھاتی پر اس طریقے سے چاقوؤں سے وار کیا، وہ بیچارہ جگہ پہ مر گیا، پورا خون میں لہو لہان ہو کر۔ مرنے والا بھی مسلمان اور مارنے والے بھی مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آ جاؤ، آگے ادھر آگے کی صفوں میں آ جاؤ آپ لوگ، دیکھو آگے پوری جگہ خالی، آ جاؤ آگے کی صف میں، ہاں آگے کی صفوں میں۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں میں جو صبر ہے، صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ صبر والے کہاں پر ہے۔ تو یہ اعلان کو سننے کے بعد ہزاروں کا، لاکھوں کا اور کروڑوں کا جو مجمع ہے، اس میں سے بہت تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، بہت تھوڑے لوگ صبر والے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دو، اور صبر والوں سے کہا جائے گا کہ اب تم بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
काय में दाखिल हो जाओ भाई, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनकी नमाजें नहीं देखी गई, उनके रोज़े नहीं देखे गए, उनका हज और उनका उम्रा नहीं देखा गया, बल्कि उनको बग़ैर हिसाब किताब के जो जन्नत में दाखिल किया गया, वो कौन से नेकी की वजह से? ज़ोर से बोलो ज़रा, सब्र की वजह से। काय की वजह से? सब्र करने की वजह से। उन्होंने सब्र किया तो क़यामत के दिन, और कुरान में फरमाया वो बश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। किसके लिए खुशखबरी फरमाई भाई? और आज मुसलमानों के अंदर से जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो है सब्र करना। कि आप सोचो, गाड़ी से गाड़ी को धक्का लग गया, रोज़ाना लगते रहता है। मैं भी क्योंकि 50 किलोमीटर रोज़ गाड़ी चलाता हूँ, कोंडवा से निकलता हूँ, मेरा ऑफिस कल्याणी नगर में है, वहाँ तक मेरे को 11 से 12 किलोमीटर होता है। वहाँ से फिर मस्जिद को आता हूँ, मस्जिद मुझे कम से कम 12 से 13 किलोमीटर होती है। फिर यहाँ से वापस से मैं कहीं और तकाज़ा है, मुझे जाना है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से घर जाता हूँ। ऐसा मेरा रोज़ाना का रनिंग ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक होता है। अक्सर होता है एक दूसरे का धक्का लग जाता है, गाड़ी वाला आगे पीछे, ख़ास तौर पे रेलवे गेट के पास में तो ऐसा होता ही है। लेकिन इसका हल ये है कि आप सब्र करो। क्या करेंगे भाई? आप सब्र करो। पीछे से गाड़ी वाले ने आपको धक्का दे दिया, या आपकी गाड़ी से किसी को धक्का लग गया, उसको सॉरी बोल दो, कोई मसला नहीं है, आप छोटे बाप के नहीं हो जाएंगे। वरना मैं देखता हूँ मेरे मोहतरम दोस्तों, खाली धक्का लगने पर से जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग ये नहीं सोचते हैं उसके आगे का अंजाम क्या होगा। धक्का लगने की वजह से मैं उमूमन, मुझे 3-4 रेलवे गेट से गुजरना पड़ता है। मेरा जो जाने का रास्ता है, मैं घोरपड़ी के रेलवे गेट से जाता हूँ, तो वो दोनों गेट क्रॉस करके मुझे फिर एक रास्ते से जाना पड़ता है, तो वो भी गेट रोज़ाना मैं पार करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ज़रा से धक्के पर से जिन लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आगे का अंजाम छोड़ देते हैं। आगे क्या होने वाला है? अब आप सोचो, ये जो नौजवान हैं, जिन नौजवानों ने खाली गाड़ी को एक दूसरे के धक्का लगने की वजह से 2 नौजवानों ने मिलके एक नौजवान के ऊपर हमला, अच्छा ये क्यों करते हैं? इस वजह से कि हमारा आज का जो नौजवान है, मुस्लिम नौजवान, इसके अंदर भाईगिरी का जो कीड़ा है, ऐसा कूट कूट के भरे हुआ है, ऐसा कूट कूट के भर दिए उसके अंदर। काय का कीड़ा? बोलो जरा जोर से। भाई बनने का है। आंख पे 15 किलो वजन नहीं है, और क्या बनने का है इसको? आज तो मुसलमानों के गली गली में ऐसा भाईगिरी के जो जरासीम हैं, ऐसे वल 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 कर रहे हैं। मैं हर गली में से गुजरता हूं, हर एक को देखता हूं, आंख पे बराबर से गोश्त नहीं, हड्डियां का ढांचा है, और उसको भी क्या बनने का है? हाँ, ऐसा यूं, ऐसा जैसा दोनों इसके हाथ के और इसके जो है छाती के बीच में ऐसी खपलची लगाई हुई है, क्या मालूम, ऐसा यूं चलेंगे। अरे आराम से बाबा, हवा का झोंका जरा जोर से आया, वो जैसा उड़ीसा में आया था ना, वो उड़ीसा की हवा अगर यहाँ आ गई, हवा में उड़ के चले जाएंगे, पतंग के जैसा ऐसा खींचना पड़ेगा तागे से, आराम से जरा। ये जितने भी मसले मसाइल है, ये लड़ाई के, ये झगड़ों के, ये काय के कीड़े की वजह से है? भाईगिरी के कीड़े की वजह से है। और ये माँ बाप का काम है अपने बच्चों के दिलो दिमाग में से ये कीड़े, ये जरासीम ऐसा कुट कुट के ख़त्म करना, उसको अपने बच्चों को समझाना। ये माँ बाप का कसूर है, ये जो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम नहीं करते, तरबियत नहीं करते, खुद माँ बाप अपने बच्चों को उकसाते लड़ाई और झगड़ों के ऊपर। हाँ, ये बाजू वाला अपना दुश्मन है, वो बाजू वाला अपना दुश्मन है, ये ऊपर वाला अपना दुश्मन है, ये नीचे वाला अपना, हाँ, ये इससे अपनी जमती नहीं, वो उससे अपनी जमती नहीं। तो जब माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी तालीम तरबियत करेंगे, ये कीड़ा ऑटोमेटिकली उसके अंदर पनपने वाला है। और माँ बाप अपने बच्चे को अगर सब्र की तालीम दे, काय की तालीम दे भाई? सब्र की, बर्दाश्त करने की। माँ बाप का काम है ये सिखाने का। अभी मैं भी एक बाप हूं, मैं मेरे बच्चों को ये सिखाता हूं कि भाई जहां अपन रहते हैं, अपने जितने अड़ोसी पड़ोसी है, हर एक का रिस्पेक्ट करो। और हर पड़ोसी के घर में अगर तुम भाजी मंडी से तरकारी वगैरह लाने के लिए जा रहे हो तो पूछो
तुम्हारा भी कुछ लाने का है क्या बोल के लेके आओ। इसलिए हम, क्योंकि आप अपने बच्चे को बचपन से अगर ये तालीम दोगे कि तेरे अंदर इंसानियत का दर्द पैदा होना चाहिए, कि लोगों के साथ कैसी अखलाक की तालीम हो, लोगों के साथ कैसे प्यार का मुआमला हो, लोगों के साथ, अरे इंसानियत सीखो पहले। क्या सीखो भाई? पहले ये माँ बाप का काम है अपने बच्चों को सिखाने का। तो हम ये नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को दुश्मनियाँ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? हाँ, उनका सामान नहीं लाने का, हाँ जमती नहीं अपनी उनसे, उनका नहीं सुनने का, उनको सलाम नहीं, अरे इसको उसको दो छोड़कर। मैंने देखा हूं बाज औरतें वो ये सिखाती है दादा को भी सलाम नहीं करना। बोले किसको सलाम नहीं करना? सगे दादा को। क्यों नहीं करना दादा को सलाम? इसलिए नहीं करना, उन्होंने तेरे बाप पे बहुत जुल्म करे हुआ है, बहुत जुल्म करे, बहुत अत्याचार करे। उसको रेगिस्तान में ले जाके बैलों की बजाय गाड़ी को लगाए और वहां पे उसको जो है आउट मारने लगाए, हाथ में कोड़ा लेके, भाग गाड़ी लेके, हम मारता नहीं तो पीछे से। इतना जुल्म करे, इतना अत्याचार करे, तो दादा को भी क्या नहीं करना। और वाकया मेरे साथ में पेश आया ऐसा, एक मस्जिद में मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग मेरी पहचानत के बेचारे अल्लाह वाले आदमी, हम दोनों निकले साथ में, तो उनका पोतरा वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे सलाम किया। मैं बोला दादा को भी सलाम कर। नहीं, बोले मैं दादा को सलाम नहीं करता। मैं बोला क्या बात है, दादा पोतरे की जमरी नहीं? बोले ये सब उसके माँ बाप की तालीम और तरबियत का नतीजा है कि माँ बाप को ये लगता है कि हमने गलती करे, इनको जने, इनको पैदा करे, इनको जो है खिला पिला के 6-6.5 फीट का इंसान बनाए, इनको नौकरी से लगाए, जॉब से लगाए। किसकी गलती हो गई? हमारी गलती हो गई, हमारी। तो इनके माँ बाप ने इनकी ये तालीम तरबियत करे कि बेटा इस सरजमीन पे हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी ने किया है वो तुम्हारे दादा ने किया है। किसने किया है भाई? तो आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चों के अंदर ये जो मिजाज लड़ाई का, झगड़े का, ये जो पैदा होता है, किसकी वजह से पैदा होता है? ये माँ बाप के तालीम और तरबियत। अगर माँ बाप बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाए कि देखो बेटा तुमको एक शरीफ इंसान बनना है, तुमको सहाबा के रास्ते पर चलना है, तुमको सहाबा के तरीके पे जिंदगी। देखो सहाबा की जिंदगी कैसी थी कि सहाबा इकराम खाने को घर के अंदर जब नहीं, उन्होंने मेहमान को लेकर आए तो घर के जितने भी अफराद थे उन्होंने मेहमान के सामने खाना रख दिया, और मेहमान के सामने खाना रखने के बाद घर वालों ने क्या किया कि घर वालों ने चिराग को दुरुस्त करने के बहाने से उसकी बत्ती बुझा दी। अब घर वाले पूरी रात, मतलब पूरा दस्तरखान पे बैठ के खाली मुंह हिलाते रहे, और खाना कौन खाता रहा भाई? मेहमान खाता रहा। मेहमान का पेट भर गया और घर वालों ने रात में फाके से रात गुजारी। ये तालीम और ये तरबियत सहाबा ने की अपने बच्चों की, तब जाके सहाबा के बच्चों में वो सिफात आए। तो हमारे जो बच्चे हैं, ये गली गली में जो भाईगिरी और दादागिरी का जो वायरस मुसलमानों के महलों में फैला हुआ है, इसके जिम्मेदार माँ बाप भी है। क्या जरूरत है अपने छोटे छोटे टिड्डों को गाड़ियां हाथ में देकर रोडों और रास्तों से भगाने लगाने की? क्या जरूरत है? ये चीजों की वजह से बच्चों के अंदर ये जरासीम पैदा होते हैं। गाड़ी वगैरह में देखता हूं 13-14 साल की उम्र नहीं है, डबल और टिबल सीट बैठ के वो रॉन्ग साइड से ऐसा कट मार के जाते रास्ते से। कौन जिम्मेदार है? किसने गाड़ी दिया? किसने चाबी दिया? अरे माँ बाप ने दिए तो ही गाड़ी चला रहा है ना वो। क्या जरूरत है ऐसे बच्चों को गाड़ी देने की? हम जिम्मेदार हैं हम। तो ये जो वाकया हुआ, बंबई का जो वाकया मैंने अभी आपको सुनाया, इसके जिम्मेदार कौन हैं? वो माँ बाप जो अगर अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि देखो बेटा बड़ों का ऐसा अदब करना चाहिए, किसी मुसलमान की गाड़ी का अगर धक्का भी लग जाए तो उस मुसलमान को, कोई भी इंसान हो, अरे मुसलमान नहीं कोई आम भी अगर इंसान है, उसकी गाड़ी का अगर तुम्हारे गाड़ी को धक्का लग रहा है तो तुम उसको क्या कर दो? माफ कर दो, सब्र से काम लो। अरे ये तो जरा सी बात है, फिर क्या ये किस्से, ये कहानियां, ये सहाबा के जो वाक़ियात हमारे पास में है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा इकराम को पत्थरों
ان کو ریت پر لٹایا جاتا تھا گرم گرم، اور سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور آگ پہ لٹایا جاتا تھا، تب بھی صحابہ نے صبر کیا۔ مجھے آپ بتاؤ، کیا یہ واقعات خالی بیانوں میں سنانے کے لیے ہے؟ کیا یہ واقعات سننے کے لیے؟ تو جن مسلمانوں کے صحابہ ایسے تھے جن کو آگ پہ لٹائے گئے بعد بھی انہوں نے صبر کرے، وہ مسلمانوں کی آج کی نسل کو کیا ہو چکا ہے کہ ذرا سا گاڑی کا دھکا لگ گیا، مسلمانوں نے مسلمان کا قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے سروں پہ ٹوپی ہے، اور راستے سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان میں سب لوگ ہیں، غیر ایمان والے بھی ہے، ہمارے برادران وطن بھی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، اس طریقے سے روڈ کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کر کے ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستو، صبر جو ہے، صبر یہ سارے پریشانیوں کا، سارے مسائل کا، سارے مشکلات کا حل ہے، حل۔ جس کو صبر کرنا آ گیا، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر نہ اس کو ڈپریشن کی گولی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایسے انسان کو کسی دواخانے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ اپنا بی پی چیک کرانے کی ضرورت ہے، نہ شوگر کا میڈیسن لینے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان میں کیا آ جائے بھائی؟ صبر آ جائے، صبر۔ یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں، یہ جتنی لڑائیاں ہیں، یہ جتنے جھگڑے ہیں، یہ صرف اور صرف صبر نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے آگے کا انجام وہ لوگ نہیں سوچتے ہیں جو لڑائی کرتے ہیں، جو جھگڑے کرتے ہیں، وہ آگے کا انجام نہیں سوچتے۔ وہ دونوں نوجوان، ان کی عمر مشکل سے 18 20 سال ہوں گی۔ اب آپ سوچو، ایک نوجوان جس کا قتل انہوں نے کر دیا یا جس کے ساتھ میں مار پیٹ کی، وہ نوجوان کی زندگی چلی گئی، اب ان کے اوپر قتل کا جرم عائد ہو گیا۔ قتل کا جرم عائد ہونے کے بعد جس کی جان گئی، وہ تو ایک گھر کا چشم و چراغ بجھ گیا۔ اس کے ماں باپ پہ، اچھا اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، برقعے والی عورتیں بھی ہیں جو لڑائی کو چھڑانے کا کام کر رہی ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ عورتیں بیچاری جس کی اولاد ہوں گی، ان کے اوپر کیا گزری ہوں گی، جس کی آنکھوں کا چشم و چراغ ہوگا، ان کے اوپر کیا گزری ہوں گی۔ وہ بیچاروں کے اوپر جن کا بیٹا ہوگا، جن کا بھائی ہوگا، کسی کا جو ہے وہ جس کسی کا بھی جو ہے چشم و چراغ ہوگا، وہ خاندان کے اوپر کیا گزری ہوں گی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک ذرا سی بات پہ سے لڑائی جھگڑے یہاں تک پہنچے۔ ایک تو ان کے زندگی کا چشم و چراغ، اور یہ جو مارنے والے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، ارے ان کی بھی تو زندگی برباد ہو گئی۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، سوچتے کہ یہ چھوٹی سی بات کے اوپر سے جو مسئلے مسائل آگے پیدا ہونے والے ہیں، پوری زندگی۔ وہ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے، سب سے پہلا کام۔ حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے۔ اب آپ نے پاسپورٹ بنانے کے لیے کارروائی کے اندر ڈالے تو پاسپورٹ میں جو پولیس ویریفیکیشن ہوتا ہے، آپ بتاؤ، ایک آدمی جس کے اوپر مرڈر کا کیس چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے کا کیس چل رہا ہے، پولیس اس کو کبھی بھی کلین چٹ نہیں دیں گی۔ اور جب تک وہ پاسپورٹ آفس میں ویریفائی نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ، نہ حج کے لیے جا سکتے، نہ عمرے کے لیے جا سکتے۔ اور صرف پاسپورٹ کی حد تک بات نہیں ہے، کہیں پہ کام کرنا ہے، کام جاب کرنا ہے، نوکری کرنا ہے۔ آج ہر کمپنی کا یہ رول ہے، ہر کمپنی کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ آپ نے پولیس اسٹیشن سے جو ہے ایک وہاں پہ اپنا ایک سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنا ضروری ہے، NOC جسے کہا جاتا ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ وہ آپ کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے لڑائی کیا، جس نے جھگڑے کیا، جس نے اس طریقے سے دوسرے صرف گاڑی کو دھکا لگنے کی وجہ سے، یعنی صبر نہیں کرنے کی وجہ سے اس انسان کی پوری زندگی لاک ہو چکی ہے، وہاں سے سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ اب جب سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، وہ کمپنی آپ کو جاب نہیں دیں گی۔ اچھا دے دو چھوڑ کے کمپنی کی بات، ارے یہاں تک کہ اگر کسی نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے
تو آج انہوں نے بھی یہ قانون بنائے کہ آپ کو اپنے ایریا پولیس اسٹیشن سے وہ NOC لے کر آنا پڑے گا. اور ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ اگر کسی کو رکشے کا پرمٹ چاہیے، کیا چاہیے بھائی؟ رکشے کا کیا چاہیے؟ پرمٹ چاہیے. پرمٹ رکشے کا اگر پرمٹ بھی چاہیے تو رکشے کے پرمٹ کے لیے بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ اپنے ایریا پولیس اسٹیشن سے یا پھر آپ NOC. اور آج کا جو زمانہ ہے میرے محترم دوستو، یہ انٹرنیٹ کا اور آن لائن زمانہ ہے. اگر کسی نے بامبے کے اندر جرم کیا ہے تو اس کا پورا آپ یہاں پولیس جو پونے والے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں وہ پورا ڈیٹیلز یہاں پہ تحقیق کریں گے. تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی کرنے والے، یہ ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے کرنے والے، اور یہ ذرا ذرا سی بات پر سے ایک دوسرے سے لڑنے والے، یہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے یہ چھوٹے سے کام کا اثر میرے پوری زندگی پہ کیسا پڑنے والا ہے. پوری زندگی بیچارے کی برباد ہو رہی ہے، وہ سوچنے کو تیار نہیں. اتنی ذرا سی بات پر سے کہ گاڑی سے گاڑی کو دھکا لگ گیا اور اتنے دھکے پر سے مسلمانوں میں ایسے لڑائی جھگڑے ہو گئے، ایک معصوم کی جان چلی گئی. میرے محترم بزرگوں دوستو، لڑائی جھگڑا یہ انتہائی خطرناک، خراب اور بری چیز ہے. اس سے ہم نے حتی الامکان بچ کر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے مسئلے مسائل وہ بات چیت سے حل ہو. کیسے حل ہوں گے بھائی؟ بات چیت سے حل ہو. بات چیت سے اپنے مسائل کو بات چیت کے ذریعے سے، گاڑی سے گاڑی کو دھکا لگ بھی گیا تھا تو دونوں کا کام یہ تھا اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لیتے، جس کی گاڑی سے لگا ہے پھر وہاں پر جو ہے اس کی تحقیق کرتے، گاڑی کا انشورنس ہے نہیں ہے، جو بھی چیزیں تھی وہ مسئلے کو حل کرتے. لیکن وہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے جب انہوں نے مارا ماری شروع کر دی، اور مارا ماری کی وجہ سے ایک انسان کی کیا چلی گئی؟ جان چلی گئی. ہمارے آج کے زمانے میں میرے محترم دوستو، انسانوں کے اندر ویسی طاقت نہیں ہے جیسی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آج کے زمانے میں گٹکے کھانے والی نسل ہے، تمباکو کھانے والی نسل ہے جو آلریڈی اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے. اور اگر اس طریقے کا حادثہ واقعہ ہو گیا، اب وہ بیچارے جو دوسرے دو نوجوان اس کے ساتھ میں لڑنے جھگڑنے والے تھے، انہوں نے یہ سوچے بھی نہیں. اس کے لیے میرے محترم دوستو، زندگی میں صبر اور برداشت یہ بہت ضروری ہے. کیا ضروری ہے بولو بھائی؟ صبر اور برداشت. جس کو صبر کرنا آ گیا، جس کو برداشت کرنا آ گیا، اس کے لیے قرآن پاک میں بشارت فرمایا، وہ بشیر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ بشارت ہے ان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے لیے اعلان ہوگا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. اور جب یہ اعلان ہوگا اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوں گی اور کہا جائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. نہ ان سے نماز کا حساب ہوگا، نہ ان سے روزوں کا حساب ہوگا، نہ ان سے حج کا حساب ہوگا، نہ ان سے عمروں کا حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. صرف ان کے صبر کی بنیاد پر ان کو بغیر حساب کتاب کے کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنت کے اندر. صرف صبر کرنے کی بنیاد پر. اور آج اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، وہ صبر ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے. گاڑی سے گاڑی کو دھکا لگا، لڑائی جھگڑے، گاڑی اوورٹیک ہو گئی، لڑائی جھگڑے، کسی نے کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑے کر دیا، اس پر سے لڑائی جھگڑے. آج میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ذرا ذرا سی بات پر سے جو لڑائی جھگڑے ہیں، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لڑائی جھگڑوں کا اثر وہ میری پوری زندگی پہ کیسا پڑنے والا ہے. جیسا میں نے ابھی بتایا، ذرا سی لڑائی جھگڑے ہو گئے، پولیس کیس ہو گئے. ارے کیس کرنا یہ جتنا آسان ہم کو نظر آتا ہے اتنا آسان نہیں ہے. یہ کرنے کو لوگ کر دیتے ہیں.
جس کے اوپر ہونا ہے دونوں کے اوپر ہو جاتا ہے. اب اس نے بھی کراس کمپلین کیا, دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جب کراس کمپلین کر دیے, اس کے بعد میں ان دونوں کی زندگی کے لیے آگے نہ یہ ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں, نہ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں, نہ حج اور عمرے کے لیے سفر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کہیں پہ جاب کر سکتے ہیں, نہ نوکری کر سکتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو NOC کا سرٹیفکیٹ لگے گا. اور خالی اتنا ہی نہیں, میں ایک مرتبہ ایک مشورے کے اندر, ایک میٹنگ کے اندر گیا ہوا تھا. وہاں پر جو ہے پورے شہر کے جو SP صاحب ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بات کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ لڑائی جھگڑے جو لوگ کرتے ہیں اس کے نقصانات کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان, اس کی شادی ہو کے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں, اس کو اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے. اب جب اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے تو وہ نوجوان ایک یتیم خانے میں گیا, اناتھ آشرم کے اندر. وہاں جا کر اس نے درخواست دی, اپلیکیشن دیا, بولے بھائی میرے کو یہاں سے ایک یتیم بچہ دے دو, آپ میرے کو ایک اناتھ بچہ دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو ایک یتیم ایک اناتھ بچہ دے دیں گے, لیکن اس کی پروسیسنگ یہ ہے کہ آپ ہم کو پولیس اسٹیشن سے آپ کا اپنا جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ لا کر دو, NOC, کہ آپ کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس نہیں ہے, آپ نے کسی بھی قسم کا اس طریقے کا معاملہ نہیں کیا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں لے کر لا کے دے دیتا ہوں. اب وہ گیا پولیس اسٹیشن میں, اس نے اس کے لیے اپلیکیشن دیا, سب کچھ دیا. اب اس کے بعد انہوں نے جب تحقیقات کیے تو پتہ چلا کہ آج سے 20 سال پہلے بند منایا جا رہا تھا. بند مناتے نا, کبھی یہ بند کبھی وہ بند, ایسا بند منایا جا رہا تھا. اور وہ بند کے اندر کچھ لوگوں نے, ایک گورنمنٹ کی بس جا رہی تھی, اس کے اوپر پتھر اٹھا کے پھینک دیے. اور جو پتھر پھینکنے والے تھے وہ دوسرے تھے. یہ بیچارہ وہاں سے سائیکل لے کے گزر رہا تھا. وہ پتھر پھینکنے والوں کو جب پکڑنے لگے تو اس کے ساتھ میں انہوں نے کیا کرے, اس کو بھی پکڑ لیے, لے کے چلے گئے ساتھ میں. اب لے جانے کے بعد میں اس کا بھی نام آ گیا وہاں پر. کتنے سال پہلے کی بات تھی بھائی, یہ 20 سال پہلے کی بات, 20 سال پہلے کا واقعہ, 20 سال پہلے کا حادثہ. لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا, آج کا زمانہ کائے کا ہے بھائی, کمپیوٹر کا زمانہ ہے. ہر چیز آپ کو کمپیوٹر کے اندر ملے گی, ہر چیز, آپ کا پورا بایو ڈیٹا, آپ کی پوری معلومات, آپ کی پوری انفارمیشن گورنمنٹ نے آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ میں جوڑ دیے بھی ہے. سب کچھ آپ کے آدھار کارڈ میں آ چکا ہے. خالی آپ آدھار کارڈ نمبر ڈالیے, سارے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں آ جائیں گے. اب وہ بیچارہ جس کو یتیم بچہ چاہیے تھا, انہوں نے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو NOC نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ 20 سال پہلے آپ نے گورنمنٹ کی بس کے اوپر کیا پھینک کر مارا تھا, پتھر پھینک کے مارے تھے. اب وہ بیچارہ شادی ہو کے 15 سال ہو چکے ہیں, اس کو اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے پریشان ہے. یتیم خانے سے, اناتھ آشرم سے وہ ایک بچہ لینا چاہتا ہے, وہ بھی نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا بھائی, کیونکہ اس کے اوپر ایک جرم عائد ہو چکا ہے, اس کو NOC کا سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم دوستو, جب انسان لڑائی کرتا ہے, جھگڑے کرتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن لڑائی جھگڑا جب ختم ہو گیا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی پہ اثر پڑنے والا ہے. کس پر اثر پڑنے والا ہے؟ ہاں, اور یہ جو لوگ لڑائیاں جھگڑے وغیرہ صبر نہیں کرنے کی وجہ سے, یہ سارے چیزیں کائی کی وجہ سے ہوئی, صبر نہیں کرنے کی وجہ سے. اور جو لڑائی کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, اب لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد مان لو ایک آدھا آدمی جیل میں چلا گیا, وہ بیچارہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے تھوڑے سے صبر. اب آپ سوچو جو میں نے واقعہ بتایا کہ 2 مسلم نوجوان خالی گاڑی کو دھکا لگنے کی وجہ سے اگر صبر کر لیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ چلو بھائی اپنا ہی ایمان والا بھائی ہے, جا بابا جا, تو تیرا کام کر, اور اگر اپنی گاڑی کو درست بھی کر لیتے یا اس کا انشورنس بھی کرا لیتے, زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار روپے خرچہ آتا تھا, مسئلہ حل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟
لیکن انہوں نے صبر کا معاملہ نہیں کیا, وہ بیچارے کی جان گئی. اب یہ جو جیل میں جانے والے ہیں, جیل میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. میں ایک مرتبہ چلے کی جماعت لے کے چل رہا تھا, ایک ساتھی ہمارے ساتھ میں تھے, وہ تھوڑے دن جیل میں گزار کے آئے ہوئے تھے. وہ اپنی کارگزاری سناتے تھے, کہنے لگے بولے امیر صاحب جیل کا حال یہ ہوتا ہے, دن کے وقت میں لوگ آپ کو ملیں گے, بات چیت کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن جب رات میں سوتے ہیں تو کمبل اوڑھ کر ہر ایک دہاڑے مار مار کے اس کے اندر روتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ دہاڑے مار مار کے وہ روتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس عذاب سے مجھے نجات دے. اور ہر آدمی یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کرے, یہ جو کچھ بھی ہوا میرے صبر نہیں کرنے کی وجہ سے. کیا نہیں کرنے کی وجہ سے بھائی؟ صبر نہیں کرنے کی وجہ سے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, آج جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ صبر کا عنوان جو چنا کہ صبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے, زندگی میں چین چاہیے, ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی ہے, پوری زندگی میں آپ کو صبر ہی صبر ملے گا. اللہ کے نبی نے نہ کسی سے بدلہ لیا, نہ آپ نے کسی سے جھگڑا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو, اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والوں کو اور ان کا کلیجہ نکال کے چابنے والوں کے ساتھ میں بھی قدرت اور قبضہ ہونے کے باوجود کہ آپ فتح مکہ کے بعد چاہتے تو ہندا کی بھی گردن اڑوا سکتے تھے, ویشی کی بھی گردن اڑوا سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا بھائی؟ صبر کیا آپ نے. اور ان سب کو کیا کرنے کا حکم دیا؟ معاف کرنے کا. بھائی معاف کر دو ان لوگوں کو. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر, یہ صبر. اور جب ہمارے اندر صبر کا مزاج پیدا ہوگا تو ہمارے لیے بشارت دی, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ میں ہے بھائی؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں. اب دیکھو اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, برداشت کرنے والوں کے ساتھ میں کیسے ہوتی ہے. میں آپ کو دو واقعات سناؤں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا, ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے. اچانک میں ایک عورت جو ہے, بوڑھی عورت, وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور ان اللہ والوں کو برا بھلا کہنے لگی, ان کو گالیاں دینے لگی اور پتھر اٹھا کے ان کی طرف مارنے لگی. ان اللہ والوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا, بولے بھائی جا وہ بوڑھی عورت جو ہے نا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ اور پکڑ کے اس کے ہاتھ کو ایسا جھٹک دے, اس کے ہاتھ میں سے جو ہے پتھر پٹک دے وہاں پہ اور روک اس عورت کو. تو وہ شاگرد جو تھا اس کے سمجھ میں نہیں آیا, اس نے کہا حضرت میں ایسا کیسا ایک بوڑھی عورت؟ ارے بولے پکڑ کے میری طرف سے ایسے ہاتھ جھٹک اس کے. مگر وہ شاگرد اس کو, یعنی وہ شاگرد یہ سوچنے لگا کہ بھائی ہمارے جو استاد محترم ہیں یہ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہے, برگزیدہ بندے ہیں, یہ ایسا کیسا ہم کو حکم دے رہے ہیں. وہ شاگرد سوچنے لگا کیونکہ ان کا مزاج تو ہر چیز کو برداشت کرنے کا ہے, صبر کرنے کا ہے. اس سے پہلے کہ وہ شاگرد جا کر اس عورت کو روکتا, وہ عورت فوراً زمین کے اوپر گری اور تڑپ کے اس نے جان دے دی, مر گئی وہ. ان اللہ والوں نے اپنے شاگرد سے کہا, بولے اللہ کے بندے میں نے تجھے اسی لیے کہا تھا کہ تو جا کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے جھٹکا دے تاکہ ہماری طرف سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو روک لیتے اور اس کے ہاتھ پکڑ لیتے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آسمان سے ہمارے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر آ رہا ہے, وہ عذاب اس کے اوپر نہیں آتا تھا. عذاب جو اس کے اوپر آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ ہم نے کیا کیا بھائی؟ صبر کیا. ہم نے صبر کیا, ہم نے اس کو جواب نہیں دیا. اگر ہم اس کو جواب دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو روک دیتے تھے تو یہ عذاب اس کے اوپر آتا تھا کیا؟ نہیں آتا تھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, جو صبر کرنے والا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ظالم کو میں نے پوری چھوٹ دے دیا,
اب ظالم کو جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. ظالم چھوٹا نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے والے کا جو صبر ہے وہ انتقام لینے والے کے انتقام سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، اسی لیے اللہ والے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن کے انتقام سے مت ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو مظلوم کے صبر سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ مظلوم کے صبر سے ڈرو. اسی لیے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہوا کرتے تھے. بڑے اللہ والے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوترے تھے، شیخ الاسلام تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ میں گستاخی کی، ان کو مدرسے سے گھسیٹ کے باہر نکال دیا، ان کو باہر کر دیا. تو میں چلے کی جماعت لے کے چل رہا تھا یو پی کے اندر. وہاں پہ ایک امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ایک مسجد میں ہماری جماعت تھی. تو وہ امام صاحب مجھے کہنے لگے، وہ بزرگ امام صاحب تھے، قاری طیب صاحب کے زمانے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، بہت پرانے عالم تھے. وہ کہنے لگے مولانا صاحب میں نے وہ دونوں زمانے دیکھا ہوں، جن لوگوں نے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پہ ظلم کیا، ان کو گھسیٹ کے مدرسے سے باہر نکال دیا تھا، اس کے بعد ان میں سے میں نے بعض کو دیکھا جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو 6 مہینے تک انہوں نے بستروں پہ ایڑیاں رگڑی ہے. کتنے مہینوں تک بھائی؟ 6 مہینوں تک ان کے سرہانے بیٹھ کر لوگ یاسین شریف پڑھتے تھے تاکہ ان کے جسم میں سے روح نکلے، مگر روح نکلنے کو تیار تھی. 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالی نے سکرات کے عالم کے اندر ان کو مبتلا رکھا اور ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی. یہ جو ان کے ساتھ میں برتاؤ ہوا اور یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا، یہ کس کے صبر کی وجہ سے بھائی؟ اللہ والوں کے صبر کی وجہ سے. اس لیے جو صبر کرنے والا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے ظالم کو چھوٹ دے دی. آپ نے چھوٹ نہیں دی، بلکہ انتقام لینے والے کے انتقام سے بھی زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو مظلوم کا صبر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صابر بنائیں، مجھے اور آپ کو شاکر بنائیں اور برداشت اور تحمل کا ہمارا مزاج پیدا فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.